عبداللہ کا رشتہ طے کیسے ہو؟ توجہ کرنا دھیان سے، ہر رشتہ بیٹے کا بیٹی کے گھر جاتا ہے، لڑکے والے رشتہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ بولے کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی کے گھر۔ ابھی بھی یہی دستور ہے، پہلے آپ کے یہاں کیا راجستھان میں مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بھی یہی ہے، ہاں کیا کہ لڑکے والے پہلے کہل پہل کرتے بات لے جاتے ہیں لڑکی کے گھر، لیکن یہ نور نبوت کی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ کے یہاں نہیں گیا، بلکہ آمنہ سرکار کے گھر سے رشتہ میرے نبی کے ابا جان سرکار عبداللہ کے گھر آیا۔ اس کی وجہ کیا بنی تھوڑی ذرا سن لیں۔ اللہ اکبر، توجہ میرے خواجہ کی، کاش کہ نظر کرم ہو جائے۔ ان کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے جد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ پر رشتہ آیا کیسے؟ صرف 17 سال کی عمر ہے، ابھی جوانی پر قدم رکھا ہے، زیادہ عمر نہیں تھی، 17 سال کی عمر، بلکہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلے بھی نہیں تھے، جو روحیں پکتے ہیں ابھی وہ پکے بھی نہیں تھے، بالکل آپ کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں آئے تھے۔ 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تھے بڑے خوبصورت، شکار کا شوق تھا، شکار کا شوق تھا، شکار کے لیے جنگل گئے، اور اتفاق سے جناب وہب جو حضرت سیدہ آمنہ کے ابا جان ہے وہ بھی شکار کے لیے جنگل گئے۔ یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی کیسے ہوں گے، آخری نبی، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے ابا کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے دادا کا حلیہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں، یہودیوں نے پڑھ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ جو ستارے اب طلوع ہو رہے ہیں یہ آخری نبی کے ولادت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہر ستارہ ہر وقت طلوع نہیں ہوتا، قدرت نے بھی بعض ستاروں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر وقت نہیں چمکنا، جب محبوب آئے تبھی چمکنا۔ ہر ستارہ ہر وقت نہیں چمکتا، جب محبوب آتے تب بعض ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ اکبر، حیرت ہے، یہودیوں کو پتا ہے، یہودیوں کو پتا ہے کہ وہ بعض ستارے جو توریت، انجیل اور آسمانی کتب میں بیان کی آخری نبی کے آنے پہ چمکیں گے، تو وہ اب چمکنے لگے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے ابا پیدا ہو چکے ہیں۔ ابا کی نشانی یہ ہے، ساری نشانی آسمانی کتابوں میں تھی، آسمانی کتابوں میں نشانی دیکھ کر وہ لوگ مکہ آئے، مکے میں چھپے تھے کہ نبی کے ابا کو قتل کر دو۔ جب نبی کے ابا ہی قتل ہو جائیں گے تو نبی اماں کے شکم میں کیسے آئیں گے؟ اماں کے شکم میں نہیں آئیں گے تو دنیا میں کیسے آئیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہودیوں کی دادا گیری بھی چلتی رہے گی اور بابا گیری بھی چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر، کرنا کیا تھا؟ نبی کے ابا کو مار ڈالو، نہ ابا رہیں گے نہ شہزادے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اپنے ذوق کے مطابق ایک جملہ کہوں، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کر لو۔ ان یہودی ملوں نے مل کر مشورہ کیا تھا، میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ پلان کیا تھا؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اجمیر شریف میں بیٹھ کے یہ ضرور کہوں گا، یہ فکر کس کی ہے؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ فکر کس کی ہے؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ملا کہہ رہا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ فرما رہا تھا ہم تو کروائیں گے، ہم تو کروائیں گے۔ ملا کی نہ چلی، اللہ کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ یہ سب مل کر کے سرکار عبداللہ کے پیچھے لگ گئے، اور پیچھے لگنے کے بعد سوچا ان کا مرڈر کر دو، ان کو قتل کر دو۔ اب اس کی روایت بیان کرنے والے جناب وہب ہے۔ وہب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خوبصورت عبداللہ، وہ جوان 17 سال کا، شکار میں مصروف ہے، چاروں طرف سے یہودی مولوی، چاروں طرف سے یہودی جو راہب تھے، ان کے سربراہ تھے، وہ ملے تھے، انہوں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد سرکار عبداللہ پر، میں سرکار عبداللہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے عبداللہ کہا تھا اس لیے کہ میرے نبی کے والد ہے نا، میرے سرکار کے ابو جان ہے وہ، میرے آقا کے ابو جان ہے وہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیرنا تھا۔ حضرت وہب کہتے ہیں میں نے سوچا یہ عبد المطلب
मुत्तलिब मेरे सरदार का बेटा है, हो सकता है इसे ये कत्ल कर दें। तो लोग मुझसे कहेंगे वहाब तुम इतने बुज़दिल थे कि तुम्हारे सामने सरदार मक्का मुतवल्ली काबा अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा कत्ल हो रहा था, तुमने बचाया नहीं, ये तुमने कौन सी जो है वो जुर्रत दिखाई। अल्लाह अकबर। तो हजरत वहाब कहते हैं मैंने अब्दुल्ला को बचाने के लिए जैसे ही अपनी सवारी को दौड़ाना चाहा तो ऐसा लगा मेरी सवारी के कदम किसी ने पकड़ लिए, मेरी सवारी ने काम नहीं किया। ऐसे मैंने सोचा हाथ से मैं उठाऊं तीर और तीर उठा करके उन पर चलाऊं, उन यहूदियों पर। जैसे तीर चलाने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना चाहा, मेरे हाथ बेकाबू हो गए, हाथ भी काम नहीं कर रहे, सवारी के कदम जमीन ने पकड़ लिए, हाथ काम नहीं कर रहे। सोचा चिल्ला कर कहूं अब्दुल्ला होशियार, तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। चिल्लाना चाहता हूं तो आवाज भी नहीं निकलती, गोया के कुदरत का फैसला है। वहाब तुम मदद नहीं कर सकते, तमाशा देखो हो क्या रहा है। हजरत वहाब कहते हैं अब मैं बिल्कुल जामिदो साकित यानी खामोश और मजबूर होकर देखने लगा होता क्या है। ऐसे में मैंने देखा जमीन से शेर निकले ही आसमान से टपके और उन सबको चीर फाड़ करके रख दिया, वो सारे यहूदियों को चीर फाड़ करके रख दिया। और उसके बाद कहते हैं वहाब मैंने ये मंजर देखा, वो खूंखार खतरनाक शेर यहूदियों को तो चीर फाड़ गए लेकिन अब्दुल्ला को उन्होंने कुछ नहीं किया। उस दिन से मेरे दिल में अब्दुल्ला के लिए इज्जत पैदा हो गई कि आखिर ये बच्चा है कैसा, ये जवान है कैसा। मैं गया और सीधा अब्दुल मुत्तलिब से मिला, मैंने कहा भाई अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला की शादी क्यों नहीं करते। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा शादी करना है देख रहे हैं लेकिन कोई रिश्ता तो वैसा मिले। तो हजरत वहाब कहते हैं कहीं और क्यों देखते हो, मेरे घर में मेरी बेटी है ना जिसका नाम आमिना है। उस माहौल में नबी की अम्मी जान को तैयबा और ताहिरा कहा जाता था सिर्फ 15 साल की उम्र में। तवज्जो फरमाए आमिना अम्न वाली, जब इतने दहशतगर्द थे लोग कि अपने बच्चों को अपने हाथ से दफन करते थे जिंदा, उस दौर में मेरे नबी की अम्मी जान का नाम आमिना था, अम्न वाली। अल्लाह अकबर। अम्न वाले रसूल की अम्मी को अम्न वाली बना करके भेजा गया। तो हजरत वहाब ने कहा मेरी बेटी है ना, और उनकी तहारत उनकी इस्मत उनकी पाकीज़गी मक्के में मशहूर थी। जैसे ही तय ये बात कही गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसको जो है वो फाइनल किया और उसके बाद मिना के अंदर सरकार अब्दुल्ला और सैयदा आमिना का निकाह हुआ। आपने बहुतों के निकाह सुने होंगे, नबी के अब्बाजान का निकाह भी सुने। मिना की वादी के अंदर जमरात के करीब हजरत अब्दुल्ला और आमिना का निकाह हुआ। वो दिन जुमेरात का दिन था, रजबुल मुरज्जब का महीना बताया जाता है, दिन जुमेरात का बताया जाता है। और पहली मुलाकात रसूलुल्लाह के वालिद की, रसूलुल्लाह की वालिदा से जो पहली मुलाकात हुई वो शबे जुमा में हुई। अल्लाह की शान, वो नूर जो हजरत आदम की पेशानी से मुंतकिल होते 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 हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया था। जब हजरत आमिना से हजरत अब्दुल्ला की पहली मुलाकात हुई, पहली ही रात में नूर मोहम्मदी मुंतकिल होकर हजरत सैयदना अब्दुल्ला की पेशानी से हजरत आमिना के शिकम में दाखिल हो गया। जिस दिन ये नूर मुंतकिल हुआ, जिस शब वो जुमा की शब थी, इसीलिए सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, शाह वलीउल्लाह ने लिखा, इस तरह के और मुहद्दिसीन ने लिखा कि शबे जुमा इस एतबार से शबे कद्र से अफजल है क्योंकि इस दिन नूरे मुहम्मदी सरकार अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर सैयदा आमिना के शिकम में दाखिल हो गया। अल्लाहु अकबर। और मेरे इमाम अहले सुन्नत ने उससे मजीद पर्दा हटाते हुए फरमाया, कहा शबे जुमा शबे कद्र से अफजल क्यों है, इसलिए कि नूरे मुहम्मदी हजरत आमिना के शिकम में आया। जो नेमत शबे जुमा में नसीब हुई, अब क़यामत तक वो नेमत कहां नसीब हो सकती है। शबे कद्र में जिब्रील आते हैं, शबे जुमा में जाने जिब्रील शिकम आमिना में तशरीफ लाते हैं। तवज्जो फरमाए, अल्लाहु अकबर। अंदाजा फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब हुजूर की मिलाद सुनते जाएं। मिलाद 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 क्या कहा ना, सबकी मिलाद बयान
ایسی ماں لاؤ نا، ایسا بابا لاؤ نا، اور ولادت کے وقت بھی ایسا لاؤ، شہزادہ لاؤ نا۔ کیا حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے شکم کے اندر جب وہ نور آیا تو مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ فرماتی ہیں عورتیں حیا کے پردے میں بہت تقدس کے ساتھ سننا بڑی عبادت ہے، سماعتوں کو باوضو کرو۔ مائیں بہنوں سے معذرت چاہتے ہوئے جتنا میں احتیاط کے ساتھ حیا کے پردے میں بول سکتا ہوں بولوں گا۔ عورتیں جب ماں بننے والی ہوتی ہے انہیں الٹیاں ہوتی ہے، متلیاں ہوتی ہے، جسم سے مخصوص قسم کی بدبو آتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ کہتی ہے بس مجھے تو نہ کوئی بھاری پن، نہ کوئی متلی، نہ کوئی الٹی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، بس میں ماں بننے والی ہوں، مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ اتنا تھا کہ جب میں صبح کو اٹھی ہوں، اٹھنے کے بعد جیسے میں چلی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیروں کے نیچے مکے کی سخت کنکریاں موم کی طرح نرم ہوتی ہے، اور اللہ اکبر درخت میری طرف جھکتے ہیں، اور اس سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ او میلاد سے لوگ روکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں جس دن میلاد بیان ہوگا نبی کی امی کا یہ کردار بھی بیان ہوگا کہ جس کے نیچے کنکریاں نرم ہوتی ہے وہ میرے نبی کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ کی ذات ہے۔ کنکریاں پیر کے نیچے نرم ہوتی ہے، بکریاں پیچھے پیچھے چلتی ہے، درخت میری طرف جھکتے ہیں، آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی، ستارے شام کو میری طرف جھکنے لگے، مجھے لگا مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا، مجھ پر کسی نے سحر تو نہیں کیا۔ ایسے میں ڈر کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی، لیٹی تو کچھ سوتی اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھی، اس کیفیت میں تھی میں، اس کیفیت میں تھی میں، اس کیفیت میں تھی میں۔ اچانک میں نے دیکھا عبد المطلب کی ہم شکل ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور فرمایا بیٹی آمنہ گھبرا مت، گھبرا مت، گھبرا مت، گھبرا مت، تجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا ہے، تو ماں بننے والی ہے، اور تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان تشریف لایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ آدم کو بنایا جاتا، نہ ابراہیم کو پیدا کیا جاتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کائنات کو وجود عطا کیا گیا ان کے صدقے میں۔ سیدہ آمنہ کہتی میں خوش ہو گئی، میں ماں بننے، اور کس کی ماں؟ سلطان انبیاء، سردار انبیاء، کائنات کے داتا محمد الرسول اللہ کی میں ماں بننے والی ہوں۔ فرماتی ہے پھر دن گزرتے گئے اور مجھے کوئی بار نہیں لگا، البتہ ایک بھینی بھینی خوشبو میرے جسم سے مشک کی آتی تھی جو نامعلوم خوشبو تھی۔ مکے کی میری سہیلیاں کہتی تھی آمنہ ایسی مہنگی خوشبو تم لاتی کہاں سے ہو؟ آمنہ ایسی مہنگی خوشبو تم لاتی کہاں سے ہو؟ سیدہ آمنہ کہتی واللہ جب سے میں ماں بننے والی ہوں تب سے میں نے کبھی خوشبو لگایا ہی نہیں ہے، یہ جو خوشبو آتی ہے یہ میرے شہزادے کی خوشبو آتی۔ یہ اللہ کے رسول میں کیا کیا بیان کروں، لیکن اختصار کی طرف آتے ہوئے جو عنوانات دیے گئے اسے بھی سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ پھر سیدہ آمنہ کہتی ہے دن گزرتے گئے، ہر دن کبھی آدم آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی ادریس آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی موسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی عیسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے۔ اب میلاد سن لو، میلاد سن لو، میلاد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا۔ کہتی ہے ہر دن نئی نئی بہاریں دیکھ رہی تھی، ہر دن۔ میلاد اس لیے منع کرتے ہیں نبی کی امی کو کافر بنا کر کہ جس دن میلاد بیان ہوگا اس دن نبی کی شان بیان ہوگی، ہے نا؟ شان کے دشمن ہے یہ، شان کے ہی نہیں یہ اپنی جان کے بھی دشمن ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آپ بھی غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، نبی کی امی کو بھی کافر کہا۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سادات ہیں، اجمیر معلیٰ کے خدام ہیں، عمائدین شہر ہے، پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں۔ ایک بات کہوں، آپ نے کسی سائنسداں کی تحقیق پڑھی موتی کیسے بنتا ہے؟ کبھی پڑھی تحقیق؟ 2 منٹ میں مجھ سے سن لیں، خلاصہ جتنے لوگوں نے لکھا اس کا خلاصہ پیش کر۔ سیپ جو صدف ہوتی ہے اس میں موتی پیدا ہوتا ہے، لیکن موتی پیدا کیسے ہوتا ہے اس کو سنیں۔
सीप होती है समुंदर के अंदर, लेकिन उसके पेट में पानी का कतरा जाता है, एक ही कतरा, और कतरा जाने के बाद फिर उसका मुंह बंद हो जाता है, फिर वो नीचे चली जाती है, उसी कतरे से मोती पैदा होता है। लेकिन ये तहकीक है साइंसदानों की, आगे पीछे जुमले हो सकते हैं, लेकिन खुलासा यही है, कम और ज्यादा खुलासा यही है, सीप में वो जो मोती आता है वो समुंदर के पानी से नहीं बनता, वो समुंदर के पानी से नहीं बनता, बल्कि वो मीठे पानी से बनता है। मखसूस अय्याम में बारिश बरसती है, जब वो बारिश बरसने वाली होती है तो सीप ऊपर आती है, मुंह खोल के बैठ जाती है। जब मुंह खोल के बैठती है तो एक ही कतरा, दूसरा नहीं, एक ही कतरा उसमें जाता है, फिर उसका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाता है, फिर वो अंदर जाती है। वो कतरा जाने से पहले और वो कतरा जाने के बाद समुंदर में सीप रहती है, उसके बावजूद भी समुंदर का पानी एक छींटा उसके अंदर नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि कुदरत ने फैसला किया है इस सीप के अंदर हम मोती बनाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, समुंदर में रहकर समुंदर के पानी से, खारे पानी से उस सीप को कौन बचाता है? अल्लाह। किस लिए? कि मैंने इसमें मोती पैदा करना है। अगर खारा पानी उसमें चला गया तो मोती पैदा नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, बाजार में बिकने वाला मोती जब अल्लाह पैदा करना होता है तो सीप की कितनी हिफाजत करता है कि समुंदर में रख कर भी खारे पानी से उसको महफूज करता है। तो जिसमें बाजार में बिकने वाला मोती पैदा करना हो, कुदरत उस सदफ का कितनी हिफाजत करती है। तो जिस पेट के अंदर अपने महबूब का नूर रखना हो, कुदरत ने उसकी कितनी हिफाजत की होगी, जरा अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो फरमाए। कुजा वो मोती और कुजा दुर्रिल्लाहिल मकनून, फर्क तो देखो ना, फर्क तो देखो ना। बाजार में बिकने वाला मोती और कहां कायनात का खरीदार, दोनों में फर्क तो देखो ना। कुदरत वहां इतनी मुहाफिज है तो यहां कितनी मुहाफिज होगी। नबी की अम्मी जान कहती है, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ, अल्लाह अकबर, और 11 रबीउल अव्वल का सूरज जब गुरूब हुआ है, 11 रबीउल अव्वल का सूरज गुरूब हुआ, 12वीं का चांद तुलू हुआ, कुदरत का मुनादी निदा दे रहा है। का मिलाद पे जितनी किताबें लिखी गई है या सीरत की किताबों में जितने अब्वाब मिलाद पर है, शिबली नोमानी को देख ले, इमाम कुस्तलानी को देख ले, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को देख ले, इब्नुल जौजी को देख ले, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान को देख ले, जितने लोगों ने लिखा उसका इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूं। लेकिन एक बात कहूं, दिल में जायज मुराद ले लो, क्योंकि जब मिलाद बयान होती है तो जो मुराद लो वो पूरी हो जाती है। क्योंकि हुजूर का मिलाद पढ़ा जा रहा है, ये मिलादुन नबी है, मिलाद मुस्तफ़ा। तवज्जो से सुनना, नबी की अम्मी जान कह रही, सरे शाम से ही अल्लाह अकबर मेरे घर में फरिश्तों का पैरा था, चिड़ियों की शक्ल में फरिश्ते थे, उनके पैर जमरूद और याकूत के थे, उनकी चोंच भी जमरूद और याकूत की थी। अल्लाह अकबर, मेरे घर पे सरे शाम फरिश्तों का पैरा था, अल्लाह अकबर। और इब्नुल जौजी जैसे लोग लिख रहे हैं, अल्लाह अकबर, शिबली नोमानी जैसे लोगों ने भी मिलाद लिखी, उठा करके आप पढ़े। इमाम कुस्तलानी ने तो फिर बहारें ही बिखेरी है, अल्लाह अकबर। इमामुल मुतकल्लिमीन ने तो फिर बहारें ही बिखेरी है, शेख मुहक्किक ने तो हक ही अदा किया है। कुदरत के मुनादी ऐलान करता है, ऐ जिब्रील, ऐ मिकाइल, अब आज अल्लाह अकबर आसमानों पे रहने का वक्त नहीं। हमारे जलवों का आईना देखने की तमन्ना करते थे ना, अब आसमान पे न रहो, जाओ जमीन पर आमिना के आंगन में और उस खुदा बहती शक्ल को देखो, हमारे जलवों का आईना नजर आ जाएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। सरे शाम से फरिश्तों को तस्बीह और मुसल्ले से उठा करके आमिना के आंगन में भेज दिया गया है। हजरत मौलाना सईद इजाज कामठी ने बहुत अच्छी बात कही है, देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में। पांव पांव चलते थे मुस्तफा, फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमिना के आंगन में, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर। अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में, अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती है, सरे शाम से फरिश्तों का पैरा है। आप जानते हैं, जरा खूबसूरत जुमले अल्लामा हसन बरेलवी के लफ्ज़ो लहजे में सुन ले, मिलाद के कहते हैं, आज मिलाद है उसकी जो कायनात का दूल्हा है, कौनैन का दूल्हा है। हुआ को क्या रहा है, मलके मिस्र, मलके मिस्र हाथ बांधे खड़ी हुई है सैयदा आमिना के सामने। मलके मिस्र कौन? जिसे दुनिया आसिया कहती है, ये मिलाद है। मलके मिस्र को कब्र से उठा के भेजा गया है, जाओ महबूब आ रहा है, खिदमत के लिए खड़ी हो जाओ। तवज्जो तो करे ना, नबी को अपनी तरह कहने वाले जरा अपनी माओं के लिए भी ये सबूत कहीं से लाए ना।
لائے تو صحیح نہ تب ہم مانے کہ آپ نبی کی طرح، ہم تو مان ہی کسی کو نہیں سکتے. ارے جب انبیاء ان کی طرح نہیں ہے تو کوئی مولوی ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. ملکہ مصر حضرت آسیہ خدمت میں کھڑی ہے، اللہ اکبر، ایک نبی کی بیوی، نبی کی ماں سیدہ ہاجرہ وہاں پر موجود ہے، اور سب کی، ہم سب کی امی جان سیدہ حوا موجود ہے. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح، کھجور کے درختوں کی طرح قد رکھنے والی عورتوں کو میں نے دیکھا، گھبرا گئی، یا اللہ یہ عورتیں کون ہیں اتنے اونچی قد کی؟ ایک بی بی آگے بڑی، بی بی گھبرا مت، میں آسیہ ہوں ملکہ مصر، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں. دوسری نے کہا میں ہاجرہ ابراہیم کی بیوی، اسماعیل کی امی ہوں، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں. تیسری نے کہا میں آدم کی بیوی تیری ماں ہوں، حوا آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں. ایک جملہ یہاں پر عرض کروں گا، میلاد پہ رو کس لیے ہے؟ مجھے بتاؤ، حوا ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، حوا ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ آسیہ ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ مریم ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاجرہ ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ مریم بھی قبر میں، آسیہ بھی قبر میں، حوا بھی قبر میں، ہاجرہ بھی قبر میں. بولو، نبی کی امی کہہ رہی ہے چاروں میرے سامنے خدمت کے لیے کھڑی تھی یا مدد کے لیے کھڑی تھی. نبی کی امی بتا رہی ہے کہ ولیہ قبر میں رہتی ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو حضور کی میلاد کے موقع پر نبی کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے. حوا آئی جدہ سے، آسیہ آئی مصر سے، مریم آئی شام سے، اللہ اکبر، ہاجرہ آئی شام سے یا مکہ المکرمہ میں ایک روایت، لیکن آئی تو قبر سے نا. نبی کی امی کہہ رہی ہے چاروں مدد کے لیے کھڑی تھی، تو نبی کی امی نے عقیدہ بتا دیا کہ ولی قبر سے اللہ کی اجازت سے کسی کی مدد کے لیے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. جب آسیہ جیسی ولیہ پہنچ سکتی ہے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین بھی پہنچ سکتا ہے. لیکن ایک خوبصورت بات کہوں، برا مت ماننا، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، یہ نصیب کی بات ہے. کسی کا عقیدہ ملا کی طرح ہے، کسی کا عقیدہ نبی کی امی کی طرح ہے. بولو بولو، نصیب والے کون لوگ، نصیب والے کون لوگ ہیں؟ سوچو، اگر کل فہرست بنے گی، مولوی والے عقیدے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، نبی کی امی والے عقیدے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، بولو سنیو، تم کس قطار میں کھڑے کیے جاؤ گے؟ یہ تو نصیب کی بات ہے نا، یہ تو نصیب کی بات ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اس لیے میری گزارش ہے، تو نبی کی امی جان کیا کہہ رہی؟ فرماتی مجھے وحشت ہونے لگی، مجھے کیونکہ میرے گھر کی چھت کھل گئی، آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، دھوم مچی ہوئی ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، ایک پرندہ آیا، اس نے میرے سینے پہ پر ملنا شروع کیا، اس کے پر ملنے سے ساری گھبراہٹ دور ہو گئی. فرماتے ایک نور ظاہر ہوا، نور ظاہر، قد جاءکم من اللہ نور، نور آ رہا ہے، نور ظاہر ہو رہا ہے. کہتے ہیں نور ظاہر ہوا، میں نے اس نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھے. 1 مہینے کی مسافت ہے، اور آج کے دور میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں فلائٹ سے. اللہ اکبر، مکہ المکرمہ کے قریب جدہ سے اگر جائیں گے تو کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے لگیں گے. اللہ اکبر. نبی کی امی کہتی وہ نور چمکا، اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھے. اندازہ فرمائے، جب نبی کا نور چمک کر ماں کو اتنا دکھا سکتا ہے تو وہ نور خود کتنا دیکھ سکتا ہوگا، اس کا اندازہ کوئی کرے نا. پھر فرماتی ہے اسی نور کے جلووں میں گم تھی کہ اچانک مجھ سے نور ظاہر ہوا. جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا، ولادت ہوئی حضور کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا در اللہ المکنون، الصلاۃ والسلام علیک یا سر اللہ المخزون، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. حضور کی آمد ہوئی، رسول کی امی جان کہتی میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی پلیدی نہیں تھی، کوئی نجاست نہیں تھی.
کوئی نال وال کچھ نہیں تھا جو بچوں میں ہوتا ہے، کچھ نہیں. فرماتی میں نے دیکھا دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھایا ہے، ایک ہاتھ یوں رکھا ہے، ایک ہاتھ یوں اٹھا کر خدا کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ٹھیک بعد سر کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کیا فرمایا؟ پیدا ہوتے ہوئے اللہ کی کبریائی بیان. اور کسے یاد کیا؟ ہمیں. گناہگارم وہ لیکن خوش نصیبم، گنہگار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کیونکہ ان کا امتی ہوں. توجہ کرنا، کیا فرمایا؟ میری امت کو پیدا ہوتے ہوئے کچھ یاد نہیں کیا. کس کو یاد کیا؟ امت کو. ایک جملہ کہوں میلاد منانے والوں، آگے بڑھنے سے پہلے حضور تو پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کریں. کیا امت بھی رسول کو یاد کرتی ہے؟ ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے. حضور کے احترام اور تعظیم کی بات کرنے والوں، میں آپ سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہوں، حضور نے امت کو یاد رکھا. کتنا یاد رکھا؟ پیدا ہوئے تو ہمارے ذکر کیا، پوری زندگی ہمیں یاد کیا. پہاڑوں میں تو ہم یاد، غاروں میں تو ہم یاد، نمازوں میں بھی ہم یاد، مسجدوں میں ہم یاد، جنگ کے میدانوں میں ہم یاد، حتیٰ کہ خدا کو دیکھنے گئے، خدا کو دیکھنے گئے ہم یاد. توجہ کریں.